اب جان جانے والی ہے، کہا بھائی پانی پیے گا۔ بھائی نے اشارہ کیا، بھائی نے مشکیزے سے پانی نکالا اور پلانے کے لیے آگے بڑھا، بازو سے آواز آئی پانی، تو بھائی نے کہا اسے پلا دے۔ وہ بھائی اس مسلمان کو پانی پلانے کے لیے، اس صحابی کو پانی پلانے کے لیے آگے بڑھے۔ جب پیالہ ان کے پاس پیش کیا تو پھر دوسرے نے کہا پانی، دوسرے نے کہا پانی، پھر انہوں نے اس کو پیش کیا تو اس کے بازو والے نے کہا پانی۔ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو جب تک پانی دیتے وہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، لوٹ کے دوسرے کے پاس آئے، وہ بھی اللہ کو پیارا، پھر تیسرے کے پاس آئے، وہ بھی اللہ کو پیارا، بھائی کے پاس جب پہنچے تو وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یہ تھی سرکار کے اخلاق۔ کیا صحابہ کو اللہ نے سکھایا تھا، اللہ کے نبی نے سکھایا تھا کہ مسلمان تو وہ ہے جو بھوکا رہے اور اپنے بھائی کو کھانا کھلائے، وہ مسلمان تو وہ ہے جو اپنے پڑوس کا خیال رکھے، اپنے بہن کا خیال رکھے، اپنے بھائی کا خیال رکھے، اپنے باپ کا خیال رکھے۔ صحابی نے اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا پسند نہیں کیا، جان دینا پسند کی ہے۔ آج مسلمانوں کے گھروں میں بھائی آتا ہے، ایک گلاس پانی اس کے لیے بوجھ بن جاتا ہے کہ بھائی آیا ہے، اس کے گھر شادی ٹھہری ہے، بھاوج بھی پریشان ہوتی ہے کہ پیسے مانگے گا میرے شوہر سے اور وہ پیسے اسے دے گا، جیب ہلکا ہو جائے گا۔ سگا بھائی ہے، ایک ماں کے سینے سے دودھ پینے والے، ایک چھت کے اندر زندگی گزارنے والے، ایک گودڑے میں کھانے، ایک گودڑے میں سونے والے، ایک چھت کے نیچے زندگی گزارنے والے، ایک ہاتھ سے پکی روٹی کھانے والے۔ آج وہ دو سگے بھائی، آج اسلام نہیں رہا، زندگیوں میں قرآن نہیں رہا، نبی کا طریقہ نہیں رہا، گھر آتا ہے تو ایک گلاس پانی بوجھ بن جاتا۔ اور وہ صحابہ جنہوں نے اپنی اولاد کو زمین میں زندہ دفن کر دیا، ان کے حالات دیکھیے۔ ابو طلحہ انصاری کے گھر مہمان آیا ہے، بیوی سے کہا کیا پکا؟ کہا کہ 2 روٹی ہے۔ تو صحابی ابو طلحہ انصاری نے بیوی سے کہا 2 روٹی ہے، ہم 3 لوگ ہیں، اگر تینوں کھائیں گے یہ مہمان ہمارے گھر سے پیٹ بھر کر نہیں کھائے جائے گا اور بھوکا چلا جائے گا، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ تو بیوی سے کہا جب ہم کھانا کھانے بیٹھے چراغ بجھا دینا، اس کی درستی کے بہانے میں کھانے کا طریقہ اختیار کر لوں گا، میرا مہمان پیٹ بھر کے کھا لے گا۔ یہ مسلمان کی سوچ تھی، اور آج مسلمانوں کے گھروں میں جا کر دیکھو کیا حال ہے۔ 2 سال کا راشن ہمارے گھروں میں بھرا ہوا ہے، باپ بھوکا جا رہا ہے، ماں بھوکی پڑی ہوئی ہے، بھائی بھوکا جا رہا ہے، مہمان کا داخلہ ہمارے گھروں میں بند ہے۔ بتاؤ پھر جب مسلمانوں کے گھروں کے اندر ماں باپ بھوکے، ساس بھوکی، بیٹی بھوکی، بھائی بھوکا چلا جائے تو پھر ہمارے اخلاق کہاں چلے گئے؟ ہمیں کون سمجھے گا؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ میری مائیں بیٹھی ہوئی ہے، جب اسلام تھا تو ہمارے اخلاق کیا تھے؟ احمد علی لاہوری پڑھنے کے زمانے کے اندر ان کی شادی ہوئی۔ میری مائیں غور سے سننا، آج ہم اپنے بچیوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ احمد علی لاہوری کی پڑھنے کے زمانے میں بڑے اللہ والے، کتنے بڑے اللہ والے، جب یہ مرے 6 مہینے تک ان کی قبر سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ ہاں، ان کے حالات بتا رہا ہوں، ایک واقعہ بتا رہا ہوں۔ ان کی شادی ہوئی، طالب علم کا زمانہ ہے، شادی ہوئی، گھر دلہن چلی گئی، کھانے کا گھر کا یہ حال تھا، صبح کو کھا لیتے تو رات میں نہیں ملتا، 2 دن کے فاقے پڑتے، کھانے کو کچھ نہیں، پانی کے اندر سوکھی روٹی ڈبو کر کبھی کھا لیتے، کبھی بازار سے گری ہوئی سبزی لاتے، اسے دھو کر پانی میں بھگو کر اسے کھا کر زندگی گزار لیتے۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد وہ مائی، وہ بیٹی اپنے ماں کے گھر آئی۔ آج بھی دلہن اپنے ماں کے گھر آتی ہے، 1 ہفتے کے بعد، 2 ہفتوں کے بعد، تو پھر ان کی باتیں کیسی ہوتی ہے؟ جیسی تربیت ہوتی ہے ویسے ہی باتیں کرتے ہیں۔ ہماری ساس تو ایسی ہے، ہماری ننند تو ایسی ہے، میرے سسرے نے ایسا بولا، اور ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہے، اماں تو کیا پریشانی میں ڈال دی۔ اور یہ بات سنو، جب ناشکری ہوتی ہے اللہ عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ تم شکر کرو، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں ہزاروں نعمتوں سے نوازے گا، ناشکری کریں گے اللہ کا عذاب آئے گا۔ وہ بیٹی جب اپنے مائی کے گھر آئی،
دو دن کی فاقی جب اس سے ماں نے اور اس کے بہنوں نے بٹھایا اور کہا بیٹی کیسی گزر رہی ہے، تیرا شوہر کیسا ہے، تیرا گھر کیسا ہے، تو اس نے کیا کہا، سنو یہ جملہ سنو، اس نے کہا اماں تو ہمیں جنت کے واقعات سناتی، ہمیں بتاتی کہ مرنے کے بعد انسان کے اچھے اعمال ہوں گے اللہ جنت میں داخل کرے گا، تو کہتی کہ مرنے کے بعد جنت ملتی ہے، لیکن میں نے اپنے شوہر کے گھر میں جنت کو دیکھا۔ آگے کیا ہوا اس شکر گزاری پر؟ اللہ نے کیسی نعمتوں کے دروازے کھولے۔ ان کے زندگی کے حالات میں لکھا جاتا ہے کہ وقت ایسا تھا صبح کو کھاتے شام کو نہ ملتا، دو دن تک بھوکے رہتے، وقت ایسا گزرا شکر گزاری پر کہ اللہ نے ان کی طرف عورتوں کو متوجہ کیا، یہ بڑے اللہ والے بنے تو گاؤں کی بڑی بڑی خاتون جو نمبردار گھرانے کی تھی، جن کے گھروں میں نوکرانی آ کر کپڑے دھوتی تھی، برتن دھوتی تھی، وہ آ کر رجسٹر پر لکھ کے جاتی تھی کہ احمد علی صاحب لاہوری کے گھر میں کہ شام کے برتن فلاں سیٹ صاحب کی بیوی دھوئے گی، اور فلاں کپڑے حاجی صاحب کے کپڑے، حضرت مولانا کے کپڑے فلاں حاجی صاحب کی بیوی دھوئے گی۔ نمبر لگے ہوئے ہوتے، ایک مہینے تک لوگوں کے نمبر نہیں رکھتے، صرف اس کے ایک جملے پر کہ اے ماں تو نے کہا تھا مرنے کے بعد جنت ملتی ہے، لیکن میں نے جنت کو اپنے شوہر کے گھر میں دیکھی۔ اور آج نہ شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے، نہ بیوی شوہر سے محبت۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم دنیا کے طلبگار بن گئے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں کہ عیسائیوں کے ساتھ قدم ملا کر چلیں گے تو ہمیں عزت ملے گی، ہم یہودیوں کے ساتھ قدم ملا کر چلیں گے ہمیں عزت ملے گی، ہمیں مرتبہ ملے گا، مقام ملے گا، پیسوں سے عزت آئے گی۔ نانا میری بہن کان کھول کے سن لے، عزت بھی، شہرت بھی، بلندی بھی، مرتبہ بھی، مقام بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ ہی عزت دینے والا ہے اور اللہ ہی ذلت دینے والا ہے۔ میری ماؤں، میرے بہنوں، ایک دوسرے کو سمجھو۔ آج ہماری مائیں اپنے شوہروں کو نہیں سمجھتی ہے، مائیں اپنی بیٹیوں کو سبق نہیں دیتی اور نہیں کہتی کہ یہ تیرا شوہر ہے، اس کی خدمت کرنا، اس کے مقام کو سمجھنا، اس کے مرتبے کو سمجھنا، اور نہ ہی ماں باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھ بیٹا یہ بیٹی آئی ہے، یہ کسی کے گھر کی شہزادی ہے، اگر تو اسے ستائے گا، اسے رلائے گا تو اللہ ہم پر رحم کبھی نہیں کر سکتا۔ ابھی ایک بچی نے کہا ارحموا من فی السماء، ارحموا من فی السماء، کہ تم کیا کرو، رحم کرو زمین والوں پر، کہ اللہ کیا کرے گا، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ ارحموا من فی الارض، کہ تم کیا کرو، رحم کرو۔ آج ہمارے گھروں میں بچیاں آ رہی ہیں، 18 سال تک باپ پالتا ہے، بھائی محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور ماں بھی محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ بیٹی ہوتی ہے، ماں باپ ایک روٹی کھانے والے آدھی روٹی کھا کر زندگی گزارتے ہیں، انہیں معلوم ہے دنیا بڑی تلخ ہے، زہریلی ہے، کہ یہ بچی جب شادی کر کے جائے گی دنیا والے ہونڈا مانگیں گے، پیسہ مانگیں گے، زیورات مانگیں گے۔ ایک روٹی کھانے والا باپ صبح سے لے کے شام تک کام کرتا ہے، بیٹی کے جنم پر آدھی روٹی کھا کر زندگی گزارتا ہے، اور پھر ہم کسی کی بیٹی کو لا کر 4 ننندے ہیں ان کے کپڑے دھونا ہے، 4 دیورے ہیں ان کے کپڑے دھونا ہے، شوہر کی خدمت کرنا ہے، ساس کی خدمت کرنا ہے، دن میں 3 وقت کا پکانا ہے، اگر کچھ کمی رہ جائے تو تانا دیتے ہیں۔ کیا تیرے ماں باپ نے یہی سکھایا ہے؟ کیا مسلمان یہ ہے کہ کسی کی بیٹی کو لا کر ظلم کرے، زیادتی کرے؟ بتاؤ ہم میں اور ان لوگوں میں کیا فرق تھا جو اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے اپنے بچیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیتے؟ ایک بات اور بتاتا چلوں، بری لگے گی، کڑوی لگے گی، لیکن ایک بات بتاتا جاؤں، یہاں پہ میری مائیں بھی بہنی ہی بیٹھی ہے، میرے بھائی بھی ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے وہ لوگ جاہل تھے، 9 مہینے تک بیٹی کو پیٹ میں پالتے تھے، بیٹی کا جنم ہوتا تھا، اس کے بعد سوچتے تھے اسے زندہ دفن کرنا ہے یا اسے زندگی دینا ہے۔ اگر رحم دل ہوتا چھوڑ دیتا، جاہل ہوتا دفن کر دیتا، لیکن آج کا مسلمان پڑھا لکھا جاہل ہے، قرآن کو سمجھنے والا ہے، نبی کی شریعت
شریعت کو سمجھنے والا ہے حمل ٹھہرتا ہے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے معلوم کرتا ہے بیٹی ہے یا بیٹا ہے، جیسے یہ اسے کھلا رہا ہے، جب معلوم ہوتا بیٹی ہے زہریلی دوائیں کھلاتا اور اپنے پاک بیوی کے پیٹ سے اس بچی کے اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، ہاتھوں کو الگ پیر کو الگ، اور اسے بوسیدہ بنا کر اسے زہر خون کے مانند نکال کر نالی میں بہا دیتا، وہ زمین میں دفن کرتے تھے۔ اور آج کا مسلمان اپنی بیوی کے پیٹ سے جو بیٹی ہے اگر معلوم ہے تو پانی کی طرح نالیوں میں بہا رہا ہے۔ کیا عزت ہے ہماری ماؤں کی، کیا عزت ہے ہماری بیٹیوں کی۔ ارے ساس کو بھی سمجھنا چاہیے تو بھی عورت ہے، دادی کو بھی سمجھنا چاہیے تو بھی عورت ہے۔ ارے جنم دینے والی مائی تو بھی تو عورت ہے، تو کیسے اپنے شوہر کو اپنے ماں اپنے بیٹے کو تانا دیتی ہے کہ بیٹا ہونا، بیٹی ہوئی تو بیٹی ہوئی تو گھر میں نہ آنا، بیٹی کو بہو کو کہا جاتا، اگر بیٹی ہوئی تو تو اپنے ماں کے گھر رہنا۔ کیا تو بیٹی نہیں ہے؟ اے ساس تو بھی تو بیٹی ہے، اے ماں تو بھی تو بیٹی ہے، اے ننند تو بھی تو بیٹی ہے۔ تو ہی نے سکھایا ہے بیٹی کے جنم برا ہے، بیٹی کا جنم برا نہیں ہے۔ جب بیٹی کا جنم ہوتا ہے ایک فرشتہ آتا ہے اور ماں باپ سے کہتا ہے عرش والے نے تجھے سلام کہا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں چلے گیا ہمارا معاشرہ؟ میرے عزیزوں دیر ہو چکی ہے، بولنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن کہاں جا رہے ہیں؟ سوچو میرے عزیزوں، میری ماں اپنے مقام کو سمجھو، میرے بھائیوں اسلام کو سمجھو، قرآن کو سمجھو۔ اگر ہمارے زندگیوں میں قرآن ہوگا، نبی کا طریقہ ہوگا، ساری دنیا ایک طرف